بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ چلیے دوستوں، بڑھتے ہیں اپنے ناول وحشت عشق کی ایپیسوڈ نمبر 4 کی طرف۔ اس کے ساتھ بیٹھے شخص کو دیکھ کر سوری یار، احمد کو ایئرپورٹ سے پک کرنا تھا، دیر ہو گئی، چلو آؤ بیٹھو جلدی سے، تمہیں گھر چھوڑ کر ہمیں ایک میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اس کا غصے سے لال ہوتا منہ دیکھ کر نرم لہجے میں بولا تھا، جی نہیں بہت شکریہ، آئی ول مینیج، میں کیب کروا چکی ہوں، آپ کو جہاں جانا ہے جا سکتے ہیں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ سوری کشمش، پلیز آ جاؤ، میں ٹائم سے نکلا تھا، بس احمد کی فلائٹ لیٹ پہنچی۔ وہ جانتا تھا احمد کو دیکھ کر اس کا غصہ ڈبل ہو گیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی، اس لیے اب کی بار اس کے لہجے میں ریکویسٹ تھی، میں نے آپ سے وضاحت مانگی، آپ جائیں یہاں سے، میری کیب آتی ہوگی۔ وہ اس کی کسی ریکویسٹ کو خاطر میں نہیں لائی تھی۔ آ جاؤ یار کشمش پلیز، بہت لیٹ ہو رہا ہوں۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالتے پھر سے التجا کی تھی۔ کہا نہ نہیں جانا، وہ غصے سے کہہ کر مڑی تھی۔ آ جاؤ یار، میری وجہ سے دیر ہوئی ہے، معاف کر دو بیچارے کو، اور بیٹھو گاڑی میں۔ اب کی بار احمد بولا تھا، تم سے بات کی کسی نے، اپنی لیمٹس میں رہا کرو۔ وہ غصے سے چلائی تھی اور ایک سائڈ پہ چلنے لگی، اس کا تو میں۔ اب کی بار بیمو کو غصہ آیا تھا، وہ سیٹ بیلٹ غصے سے اتار کر گاڑی سے اترا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ کیا طریقہ ہے یہ بات کرنے کا تمہیں؟ مینرز بھولتے جا رہے ہیں، کتنی بار بتایا ہے، وہ دوست ہے میرا، بیسٹ فرینڈ ہے، اس سے تمیز سے بات کیا کرو، لیکن تمہارے دماغ میں ایک دفعہ کی بات نہیں گزری۔ اسے اس کے اس طرح احمد سے بات کرنے پر غصہ آیا تھا، اسے اپنے سے جڑے کسی بھی رشتے کی انسلٹ برداشت ہی کب تھی۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا نا میں کیب سے چلی جاؤں گی۔ اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اکیلی کو کسی اجنبی ڈرائیور کے ساتھ جانے دوں گا؟ بھول ہے تمہاری، اتنے بے غیرت نہیں ہوئے ہم ابھی کہ اپنے خاندان کی لڑکیوں کو دندنانے کے لیے چھوڑ دیں۔ کہتے ہوئے اس نے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ یار بیمو آرام سے، لگ جائے گی اسے، احمد نے اسے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں کچھ ہوتا، اس کے دماغ کے اسکرو ڈھیلے ہیں بس، وہ ٹائٹ کرنے پڑیں گے، بیمو مرر میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ دین شی نیڈ سم سیشن آف سائیکٹرسٹ، احمد نے کہتے ہوئے فلک شگاف کہکا لگایا۔ مشورہ برا نہیں ہے، بیمو نے بھی کہکا لگاتے ہوئے مرر میں سے روتی اور سو سو کرتی کشمش کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ ان کی باتوں پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ٹیشو، احمد نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے ٹیشو باکس اس کی طرف بڑھایا، گویا ایک آخری چنگاری کو ہوا دی تھی، جلتی پر تیل کا کام۔ کشمش نے لال انگارہ آنکھوں سے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا اور ٹیشو باکس اس کے ہاتھ سے کھینچ کر گاڑی میں سے باہر پھینکا تھا، جس پر احمد اور بیمو دونوں نے فلک شگاف کہہ کے لگائے تھے۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا گھر پہنچا تھا۔ فجر پر اپنا اتنا غصہ اتارنے کے باوجود بھی اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ رہ رہ کر اس کی آنکھوں کے آگے وہ منظر آ رہا تھا کہ جب ارم کا ہاتھ فجر کی کمر پر تھا، کمرے میں آ کر اس نے اپنے پاؤں سے ٹیبل کو اڑا کر رکھ دیا تھا۔ اسی لمحے اس کو کال آئی۔ سر کام ہو گیا ہے، گولی نے ہاتھ اور بازو کو بری طرح سے متاثر کیا ہے، دوسری طرف موجود شخص نے اسے اطلاع دی۔ گڈ، اس نے شاباش دیتے کال کاٹ دی۔ ارم ہمدانی اذلان حیدر شاہ اپنی قیمتی چیز کی طرف بڑھتے ہر ہاتھ کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں فجر ابراہیم شاہ، تم میرے لیے بے ضرر نہیں، بہت قیمتی ہو، میری حیات ہو، میری کائنات ہو، اس آخری گھونٹ جیسی ہو جو روح کو سیراب کر دے۔ کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم، تجھے اس طرح سے ستائیں ہم، بس ڈرتا ہوں کہنے سے کرنے سے۔ اس کی آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھیں۔ تمہاری ماں خود تو مر گئی، میری محبت بھی مار گئی، مجھے گھٹن ہوتی ہے تمہارے بغیر، مجھے ہر رات عذاب لگتی ہے۔ اب کہ وہ آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے حلق کے بل چلایا تھا، آج پھر تمہارے سامنے آنے سے میری نفرت کی دیوار گر گئی ہے۔ کیوں نہیں ہونے دیتی تم مجھے تم سے نفرت، کیوں؟ وہ روتے ہوئے چیخ رہا تھا، ٹوٹ گیا تھا، تھک گیا تھا شاید۔ دوہرے راستے پہ چلتے چلتے ستارے گنے جا چکے ہیں، مگر وہ کسی کے لیے جاگنا چاہتا ہے۔ اسے ایک بندے نے دھوکہ دیا ہے، وہ ہر آدمی کا برا چاہتا ہے۔ پلیز فجر، آج کے بعد کسی کے قریب مت جانا پلیز، وہ سسکیوں سے رو رہا تھا۔ تم پر، تمہاری روح پر میرا حق ہے، میں جان سے مار دوں گا ہر اس انسان کو جو تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا۔
ایک صرف تمہیں لے کر میرا جنون بڑھتا جاتا ہے۔ آج تم نے میری ضبط کو آزمایا ہے۔ اس نے سگریٹ سلگا لی تھی، وہ خود کو نارمل کرنا چاہتا تھا۔ آج کی رات بھی اس کی سگریٹ پیتے اس کو یاد کرتے گزرنی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ جتنی بھی کوشش کر لے سو نہیں سکے گا۔ ارحم گھر سے گاڑی لے کر کچھ ہی دور نکلا تھا کہ کسی گاڑی نے سامنے سے آ کر اس کا رستہ روک دیا تھا۔ ایک آدمی نے اسے گاڑی سے نکالا اور بنا کچھ کہے اس کے ہاتھ اور بازو پر فائر کر دیے تھے۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ سر کا حکم ہے نیکسٹ ٹائم ان کی کسی بھی چیز، کسی بھی رشتے کے قریب آنے سے پہلے یا چھونے سے پہلے ان فائرز کو یاد رکھنا، نہیں تو اگلی گولی یہاں لگے گی۔ نقاب پوش نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا اور اسے وہیں گرا کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پاپا مجھے بلٹ لگی ہے، مین روڈ پر ہوں۔ اور ہم نے بڑی مشکل سے نمبر ڈائل کر کے باپ کو اطلاع دی تھی اور بات کرتے کرتے بے ہوش ہو گیا۔ کمرے میں جا کر اس نے ساری چیزیں الٹ کر رکھ دی تھی۔ رہ کر اسے اپنے چہرے، ہونٹوں، کانوں، گردن اور کمر پر اس کے پرحدت لمس محسوس ہو رہے تھے۔ تمام عمر اب مجھے اداس رکھے گا، یہ چند روزہ جو مجھ میں قیام ہے تیرا۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اسے درد ہو رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ روح کا درد ہے یا جسم کا۔ ایک لمحے میں اس نے اپنی گردن پر سے اس کے لمس کو اپنے ناخنوں سے کھرچنے کی کوشش کی تھی۔ ایسا ہی اس نے اپنی دائیں گال پر کیا، پھر بائیں گال پر، جہاں کچھ دیر پہلے رشتہ خون جو جمع تھا دوبارہ رسنا شروع ہو گیا تھا۔ اب اس نے اپنے کان کے لوب کو بے دردی سے نوچا تھا، پھر اس نے دائیں ہاتھ کو کمر کے پیچھے لے جا کر ناخنوں سے اپنی کمر کو نوچا تھا۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، وہ اذیت کی انتہا پر تھی۔ آخر میں اس نے ہتھیلی کی پشت سے پیشانی کے لمس کو بہت زور زور سے رگڑا تھا۔ ناخن گاڑے تھے مگر سوائے اسکریچز کے نشان پڑنے کے کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس کے لمس کسی پکی مہر کی طرح روح میں تحلیل ہوئے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کچھ لمس روح میں اترنے کا ہنر رکھتے ہیں، بہت جان لیوا ہوتے ہیں، یا تو جاودانی بخشتے ہیں یا پھر نسوں میں زہر بن کر قطرہ قطرہ جان چھوڑتے ہیں۔ اذلان حیدر شاہ کے ہر لمس نے اس کی نسوں میں قطرہ قطرہ زہر بھرا۔ وہ نہیں جانتی تھی جو لمس وہ کھرچ رہی ہے، مٹا رہی ہے، وہ جسم کے لیے تو تھے ہی نہیں، وہ تو روح کے لیے تھے۔ اور روح کے لمس، ان کی تکلیف ہمیشہ زندہ رہتی ہے جب تک سانسیں چلتی ہیں۔ اب اسے جلن ہو رہی تھی اس کے دیے ہر زخم پر، اور اپنے لگائے گئے زخموں نے جلن بھر دی تھی۔ اس کی روح جل رہی تھی، اس کے زخم جل رہے تھے، اسے اپنا دل بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ فجر، اذلان سے بڑھ کر تمہاری حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ تمہارے بابا کے بعد اذلان وہ واحد شخص ہے جس پر میں تمہارے حوالے سے اعتبار کر سکتی ہوں، انہوں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ ماما نہیں کریں پلیز، وہ بھائی ہیں میرے، ویسے بھی کبھی کبھی اتنے روڈ ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، بلا وجہ کی پابندیاں لگاتے ہیں۔ آپ چاہتی ہیں میں ان کی قید میں بند ہو کر رہ جاؤں؟ ماما مجھے اڑنا ہے، مجھے کھل کر جینا ہے، میں پابندیوں میں سانس نہیں لے سکوں گی، پلیز نہیں کریں ایسا، اس نے التجا کی تھی۔ تو آپ اپنی انا بھی کی، اپنی ماما کی، تایا، ابو، خالہ جانی، کسی کی خواہش نہیں پوری کریں گی۔ فجر، صبح تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس، اس کے بعد آپ کا ہر فیصلہ ہمیں قبول ہوگا، مگر یہ یاد رکھنا بیٹا، خواہشوں کا حصول اپنوں کی خوشی سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ وہ اس کو پیار سے سمجھاتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ ماما، اس نے بے بسی سے انہیں پکارا تھا مگر وہ جا چکی تھی۔ اس کی ماں کے کہے ہوئے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر اس شور کو اپنے اندر اتارا تھا۔ وہ روتے ہوئے ہنس رہی تھی۔ دیکھیں ماما، دیکھیں، دیکھ رہی ہیں نا آپ کا اذلان کتنے اچھے سے میری حفاظت کر رہا ہے، مجھے خوش رکھ رہا ہے۔ آپ خوش ہیں نا ماما؟ مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے سانس لینے میں درد ہو رہا ہے۔ وہ اذیت کی آخری حد پر تھی، وہ رو رہی تھی۔ ماما، بابا کو بھی درد ہو رہا ہے، انہیں بھی تکلیف ہو رہی ہے، وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے، بس میری باتیں سن کر مسکراتے ہیں یا روتے ہیں۔ آپ کو اور بابا کو تکلیف دی اس کے پاپا نے، اور مجھے تکلیف وہ دے رہا ہے، لیکن نہیں، اب اور نہیں۔ فجر، ابراہیم شاہ اپنے ہر آنسو کا بدلہ لے گی، اپنی ماما کی بے حرمتی کا بدلہ لے گی، ان کی اذیت ناک موت کا بدلہ لے گی، اور اپنے بابا کے دن رات کی ہر تکلیف کا بدلہ لے گی۔ ہاں اذلان حیدر شاہ، اپنے باپ کے کیے گناہوں کا کفارہ تم ادا کرو گے، وہ بھی سود سمیت۔ تمہارے اتنے سے جنون سے میں کمزور نہیں پڑ سکتی، نہیں پڑ سکتی۔ اس نے بے دردی سے ہتھیلیوں کی پشت سے آنسو رگڑے تھے۔ بھاگتے ہوئے واش روم گئی اور شاور آن کر کے نیچے کھڑی ہو گئی تھی۔ ٹھنڈے پانی کی بوندیں جیسے جیسے سر پر پڑتی ہوئی جسم گیلا کر رہی تھی، اسے سکون مل رہا تھا۔
آنکھیں کھولے کسی غیر مرئی نقطے پر غور کرتے اس نے شدت سے آنکھیں بند کی تھی۔ کاش بابا آپ ٹھیک ہوتے، میری کمزوری نہیں میری طاقت ہوتے، پھر ہم دونوں بدلہ لیتے اذلان سے، اس کے باپ کے گناہوں کا۔ کاش پاپا، اس کے گلے میں آنسو اٹک رہے تھے۔ انا بھی نہیں مانتی ان کا بیٹا قصوروار ہے۔ وہ کہتی ہیں ان کے بیٹے کو پھنسایا گیا ہے، ٹریپ کیا گیا ہے۔ مگر پاپا اس ٹائم ماما کے پاس تایا ابو ہی تھے، آپ نے خود دیکھا تھا۔ بابا جلدی ٹھیک ہو جائیں نا آپ پلیز، وہ ٹوٹ چکی تھی۔ جاری ہے دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔